بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. یہ جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز فاسی میں جہد ہے غلط مسئلہ. یہ ہدایت میں جو نے کہا ہے کہ رجوع کر دیا تھا امام صاحب نے، یہ جھوٹ ہے، کوئی رجوع نہیں کیا تھا. رجوع کرا بھی کسا ہو مقتدی اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ شامل ہو تو رکعت شمار کرے گا یا نہیں؟ بھائی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی کیونکہ اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سجدہ صاحب کس وقت واجب ہوتا ہے؟ بہت سی آیتوں میں واجب ہوتا ہے. اس پر شیخ ابن عثیمین کا رسالہ چھپا ہوا ہے، وہ لے گئے اردو میں بھی اس کا ترجمہ. یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سجدتین کبھی کبھی فجر کبھی کرتے بالا نماز نبی شیخ البانی. تو اس کا میں جواب وہ دے چکا ہوں. سجدوں میں کوئی فجر ثابت نہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی ہے، وہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے سجدوں میں، چاہے مسلم ہو یا ابو داؤد ہو، نماز نبی ہو یا کوئی کتاب ہو. شیخ البانی کا ان حدیث کو صحیح کرا دینا غلط ہے. تو غلطی انسان سے لگ جاتی ہے، کوئی بات نہیں. امام احمد بن حنبل بیٹھ جانا پریشانی صحیح نہیں ہے، بولنے والی بات ہے. آپ سے بات غلط پڑتا صحیح کہ یہ لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کرتے تھے. تو بھائی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بات کیا آتی ہے، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو بعد میں دیکھیے اللہ کے رسول سے سجدوں میں فجر کوئی ثابت نہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے، ہم نہیں کرتے. تو امام احمد کرتے ہیں، دوسرے تو کرتے ہیں. تو اس لیے سجدوں والی بات ہو یہ غلط ہے. ایوب سختیانی وغیرہ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان کی بات علیحدہ ہے. اللہ کے رسول سے سجدوں کے درمیان کوئی فجر ثابت نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں فجر نہیں کرتے. اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے تفصیل طرف سوال ہے یہ کہ بعض جو مندی حضرات اور بریلوی مسند حمیدی سے فجدین کے خلاف ایک حدیث پیش کرتے ہیں. تو یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ محمد یوسف لدھیانوی صاحب کراچی والے جو مارے گئے تھے کراچی میں، یہ کتاب ہے. تو ظاہر ہے کہ کتاب کا حوالہ موجود ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں کیونکہ کوئی آدمی لکھے میرے کو جو اس کی اصل کتاب کی طرف رجوع کیا جائے گا. تو مسند حمیدی ہمارے پاس موجود ہے. مسند حمیدی یہ ہے، یہ بھی کہتے ہیں اور بہت کافی یہ ہے جی مسند حمیدی. اچھا یہ مسند حمیدی ہے، چھپی ہوئی بیروت کی. یہ تو بنیوں کی نسخہ ہے. اس کا صفحہ نمبر 277 ہے، حدیث نمبر 614. یہ دیکھ لیں ذرا پھر. اور اس میں لکھا ہے کہ حمیدی کہتے ہیں حدثنا حمیدی قال حدثنا زوری. اور حمیدی کہتے ہیں ہمیں زوری نے حدیث سنائی. تو زوری سے حمیدی کی ملاقات ہی ثابت نہیں. تو یہ مولوی یوسف صاحب جو اختلاف ہوتے ہیں چلاکی یہ کی ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس بزرگ نے چلاکی یہ کی ہے کہ بریکٹ کے درمیان حدثنا سمجھا لیتی ہے. یہ بریکٹیں لگی، بریکٹیں بڑی خطرناک ہوگی. جس طرح انجیل میں تو آپ نے بریکٹیں لگی ہوئی ہوگی عیسائیوں میں، یہ بریکٹ لگی ہوئی.
تو بریکٹ میں حدثنا سفیان لکھا ہے. کیوں لکھا ہے تم نے جب تمہاری کتاب میں حدثنا سفیان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم کو احساس ہو گیا کہ ہماری کتاب میں حدیث غلط چھپی ہوئی ہے. تو حدیث جب غلط چھپی ہوئی ہے تو اس سے استدلال کیوں کرتے ہو تم؟ تو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ بریکٹ ہے جو انہوں نے قرار کیا. تو اصل جو کتاب ہے اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو رفعین کرتے تھے کندھوں تک. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ. اس میں لکھا ہے کہ جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفعین نہیں کرتے تھے. ولا بین سجدتین اور سجدوں میں رفعین نہیں کرتے تھے. تو یہ حدیث یہ دیوبندیوں بریلویوں کو مل گئی تو خوشی سے چھڑاکے لگانے لگی کہ ہمیں تو بڑا کتاب بات دیا کہ دیکھو جی اس کی سند صحیح ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ بڑی طاقتور ہے. اللہ نے ان کو کیسا ذلیل کیا کہ یا امیدی اور زوری کے درمیان واسطہ ہی نہیں حدثنا سفیان نہیں لکھا ہوا تو یہ واسطہ اس سے گر گیا. یہاں پر خیانت ہے تو یہ واسطہ گر گیا. اس لیے یہ حدیث جو یہ پیش کرتا ہے صحیح لگی. میرے کچھ دوست ہیں مدینہ میں مدینہ شریف میں تو ان میں سے میرا دوست تھا حسین بن قاسم الشیرازی التاجی میرے پاس پڑھتا بھی رہا ہے. اس نے مجھے 2 نسخے بھیجے تھے مدینہ سے. بعد میں مجھے بھی وہاں پر یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہو گیا الحمدللہ. تو یہ مسلم مہدی یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ نسخہ یہ آپ بتائیں یہ نسخہ ہے مکتبہ زاہریہ کا. یہ نسخہ مکتبہ زاہریہ کا نسخہ ہے. یعنی یہ کلمی نسخہ ہے جو آج سے 700 سال پہلے لکھا تھا. یہ پہلا صفحہ دیکھ لیا تھا آپ نے دوسرا بھی دیکھ لیا. یہ جو یہ صفحہ اس صفحے کی فوٹو اسٹیٹ جو بندیوں نے لگا رکھی ہے مسلم مہدی میں. پتہ نہیں پہلی جلد ہے یا دوسری جلد ہے اس میں لگا رکھی. ہم پہ جلد لگا لائے گی ہوگا. اچھا یعنی یہ نسخہ ان کے پاس نہیں تھا اور یہ قدیم ترین نسخہ ہے. آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں. کوئی اگر کتاب ہے حدیث کی یا کوئی ریسرچ کرتے ہیں اس کا جو قدیم ترین دنیا میں پرانا نسخہ ہوگا اس کو حیثیت حاصل ہوگی. یہ لکھا ہوا بھی اماموں کا ہے. یہ خط بھی بہت پرانا ہے. اس میں نقطے بھی نہیں ہے. اس کے آخر میں کاتب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں اس میں کاغذ رکھا یہ حدیث عبداللہ بن عمر. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث. آپ ایسا آپ کھڑے ہو میں یہاں سے پڑھوں گا آپ اس کو پکڑیں. اچھا یہ روایت ہے جس میں انہوں نے ہمارے بھائیوں نے گڑبڑ کی ہے. یہ لکھا ہے حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان. یہ حدثنا سفیان مجھ سے لے گیا نا تو پھر بعد میں کرکٹ میں ضبط کیا. حدثنا الزهري اخبرني سالم بن عبد الله عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حسب منكبيه واذا اراد ان يركع بعد ما يرفع راسه من الركوع. یہاں تک تو یہ حدیث مل رہی ہے. من الركوع کے بعد ادھر لکھا ہے ندیم صاحب اٹھائیں ادھر لکھا ہے کتاب نہیں یہ کچھ سنیں یہ اس میں لکھا ہے فلا يرفع. یہ لکھا ہے یہ کیا اس کے بعد یہ اوپر لکھا ہے من الرکوع کے بعد ادھر لکھا ہے فلا یرفع اور یہاں فلا یرفع نہیں لکھا ہوا. یہاں پر کوئی بھی نہیں لکھا ہوا بلکہ لکھا ہے ولا یرفع بین سجدتین. سجدوں میں نہیں کرتے تھے. یعنی رکوع سے پہلے اور بعد میں رفعت کرتے تھے سجدوں میں نہیں کرتے تھے. یہ حدیث تو ہماری دلیل ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے فلا یرفع کا اضافہ کر کے اب پیش کر رہے ہیں حدیث لکھا. کتنی خیانت کی کتنا دھوکہ دیا مسلمانوں کو. یہ ہمارے پاس پرانا کلمی نسخہ ہے اور یہ اس کی میں نے تحقیق کی ہے لیکن دارالسلام والے اللہ ان کو ہدایت دے وہ 13 پتہ کتنے سالوں سے اس کو شاید نہیں کر رہے. اچھا یہ دوسرا دیکھیے یہ ادھر دیکھیے میرے پاس مسلم مہدی کا یہ دوسرا نسخہ ہے کلمی. یہ کلمی نسخہ دوسرا ہے. یہ نسخہ پہلے نسخے سے زیادہ صحیح ہے اور پرانا بھی. یہ بھی 700-750 سال. یہ نسخہ دیکھ لیا آپ نے. یہ بڑے اماموں کا لکھا ہوا ہے. میں نے اس نسخے کو ایسا کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ یہ نسخہ جو شام میں پڑھا ہے نا اس کو کیڑا لگ گیا اس کو دیمک لگ گیا. اس کو آگے بڑھیے نا یہ دیمک کھا رہا ہے. یہ دیمک کھا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اب دیمک کھا رہا ہے. اس کا کچھ ایسا دیمک نے کھا لیا. یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ ساتھ اوپر یہ دیکھیں دیمک کھا گیا. تو اس لیے میں نے اس کو اثر نہیں بنایا ورنہ یہ نسخہ سب سے بہترین تھا. اس نسخے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے نقطے بھی صحیح لگائے
حدیث کے آخر میں گول دارہ بھی لگایا ہے اور گول دارے میں نقطہ بھی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں بعض جگہ نظر آئے گا نقطہ. آئیے دیکھیں نقطہ بھی لگا ہوا ہے. اصول حدیث میں یہ لکھا ہے کہ محدث جب کتاب لکھتا ہے دوبارہ اس کو پڑھتا ہے نا نظر ثانی کرتا ہے نقطہ لگاتا ہے, یعنی یہ نظر ثانی شدہ غصہ ہے. لیکن اس میں ایک رفع دین والی حدیث بچ کے لکھا ہے, رفع دین والی حدیث اس میں صحیح بچی ہوگی وہ سب کو پتہ ہے. یہ تو نسخے کے بارے میں بتا رہا تھا. یہ بھی مسلم میں دی ہے پکڑیں گے. یہ دیکھیں یا اس کو لگائیں گے. حدثنا لکھا ہے کہ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري قال بني سالم بن عبد الله عن ابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين فلا يرفع کے خاص کوئی نہیں جو انہوں نے اضافہ کیا بلکہ یہ کہا کہ سجدے میں بجے نہیں کرتے تھے. تو یہ مسلم مہدی کے دو قلبی نسخوں میں یہ حدیث صحیح لکھی ہوئی, تو یہ کس طرح ہمارے خلاف بڑی اس کو ثابت کرتا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا اچھا اب دو نسخے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, سمجھ آ گئی نا. اب ایک تیسرا نسخہ ہے, یہ مسلم مہدی شام سے چھپی ہے, یہ عربوں نے شائع کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس مسند حمیدی کے صفحہ نمبر 515 پر. یہ اس لیے میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خیانتیں کی جاتی ہیں. اہل حدیث دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خیانتیں کس طرح کرتے ہیں. اور یہ پڑھا لکھا آدمی ہے, سلجھا ہوا آدمی اور معمولی آدمی نہیں. لکھا ہے دیکھیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري قال بني سالم بن عبد الله عن ابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع بين السجدتين. اس میں بھی فلا يرفع کے بات نہیں ہے بلکہ وہی حدیث وجہ کرنے والی. تو انہوں نے دھوکہ کر دیا. اب ایک اور آپ کو لطیفہ سنو, یہ ہے جی مسلم مہدی یہ دیوبندیوں کی. دیکھ لیا آپ نے, اس میں سے کوئی صفحہ نکالے, اس میں سے کوئی صفحہ نکالے, کوئی صفحہ. اس سوال جو آپ دیکھیں اچھا یہ سب آپ نے نکال دیا, ٹھیک ہے. اس صفحے پر لکھا ہے نمبر 2 والا قضا فی عین و فی الاصل جابر بن عبداللہ. یہ حوالہ ہے کدھر جی عن جابر, اصل میں جابر بن عبداللہ ہے اور اس نے وہ جابر بن عبداللہ نہیں لکھا بلکہ دوسرے نسخوں سے صحیح کر کے لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ فی عین یذبح, یعنی یہ یومبر جو ہے یہاں پر یومبا لکھا ہوا ہے غلط لفظ. وہ کہتا ہے ہم نے صحیح مسلم سے اس کی اصلاح کی. 2 وجہ لکھی. تیسرا لگا ہے سقط من الاصل, اصل سے یہ الفاظ گزر گئے گر گئے ہیں, ہم نے اس کی اصلاح فلان نسخے سے کی ہے. 3 غلطیاں. پھر لکھا فی الاصل عن, اصل میں عن کے الفاظ یہاں لکھے ہیں, اصل میں عن کے الفاظ یہاں لکھے ہیں اور تصویر میں نے بتایا گیا عین اور زاویہ سے ہم نے اس کو صحیح کیا. پھر لکھتا ہے کتنی 4 غلطیاں. فی الاصل ایا, اصل میں ایا کا لفظ لکھا ہے اور تصویر میں نے ہم نے عین سے صحیح کیا. 5 غلطیاں. پھر آگے لگا پھر اصلین فرسا, یعنی اصلین میں یہ الفاظ غلط ہے اس نے اصلاح کیا. تو 6 غلطیاں ایک صفحے پر. یہ اس کے پاس جو نسخہ مسلم مہدی کا تھا اس مولوی صاحب کے پاس, وہ غلط نسخہ جو 100 صاحب کا, اس کے ایک صفحے پر 6 غلطی لکھی. کوئی صفحہ نکالے پوری کتاب میں آگے قضا فی سے جو ہے اصل میں غلط ہے, اصل میں غلط ہے. 2 غلطیاں اس میں غلط ہے. کوئی صفحہ نکالیں گے اس میں سے کوئی صفحہ بھی نکالیں, اصل میں یہ غلط ہے. پھر اصل تو یہ اصل تمہاری ساری غلط ہے, تو کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ پرانا نسخہ لے جو صحیح اصلی نسخہ ہے, سمجھ آئی؟ تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا مسلم مہدی میں. یہ مسلم مہدی میرا فائدہ نہ کرنے والی حدیث نہیں ہے, کرنے والی حدیث ہے. اور مسلم مہدی کا وہ امام مہدی وہ اس امام کا جو فائدہ کو واجب سمجھتا تھا, فرض سمجھتا تھا. یہ دوسرا سوال ہے.
اس کے بعد سوال کریں گے فاروقی صاحب کے سوال میں. بعض کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اور یہ کراچی سے دیوبندی چھپی. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ ایک عربی نوجوان تھا, وہ ہم دونوں کراچی میں گئے اور وہ کیا نام ہے نور محمد کا خانہ جو اس کے پاس داری بندہ وہ تھا اس کا مینیجر دکان کا. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے؟ انہوں نے کہا نوکر کو حکم کیا وہ لے آئے, دیوبندیوں کا چھپا ہوا. کتنے کا ہے؟ 1100 روپے کا. میں نے کہا آپ کے پاس پرانا نسخہ بھی ہے مسلم میں اس کا ابن ابی شیبہ کا جو پہلے چھپا تھا؟ انہوں نے کہا وہ بھی ہے. انہیں نوکر کو بھیجا ہے, وہ بھی اس پر گرد پڑی ہوئی تھی, اس کو جہار کر دور اسے ہٹا کر ہو جائے. یہ کتنے کا؟ 1500 روپے. تو میں نے اس دونوں کے صفحے ان کے سامنے رکھ دیا. یہ دیوبندیوں نے یہ کام کیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے یہ اس کا یہ صفحہ ہے 390 صفحہ. اس کی فوٹو اسٹیٹ لی انہوں نے کمپیوٹر پر یا فوٹو اسٹیٹ مشین پر بٹر پیپر پر انہوں نے فوٹو اسٹیٹ لی ہے. سمجھا گئی؟ فوٹو اسٹیٹ جب انہوں نے لی ہے تو اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ صحابی کہتا ہے یہ حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمہ بن وائل بن حجر عن نبی قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمین ولا شمال فی الصلاۃ. میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ رکھتے تھے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر. کدھر رکھتے تھے کوئی بھی لکھا ہو گیا. اس نے کیا کیا, اس کی فوٹو اسٹیٹ لی اور یہ ہم جو لکھا ہے اس کو کاٹ کر اس کو ادھر لگا دیا اور اس کو کاٹ کر تھوڑا آگے کیا, نیچے کاغذ لگایا. کاغذ لگا کر ٹیپ کے ذریعے تحت السرح جو منو نے لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے, اس کی فوٹو اسٹیٹ لی اور وہ شائع کر دی. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں تحت السرح کے الفاظ کوئی نہیں. جو منو کا جو چھپا ہوا عقید میں نسخہ اس میں تحت السرح کے الفاظ ہیں ناف کے نیچے کے. اور یہ نسخہ جو ہے یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ 1966 میں چھپا. کتنے سال ہو گئے؟ 47 سال پہلے یہ نسخہ 1966 میں چھپا تھا جو بندیوں کی طرف سے حیدرآباد سے. تو اسی نسخے کی فوٹو اسٹیٹ انہوں نے شاید کر دیا, تخت السرح کا اضافہ کر دیا. کتنا ظلم ہے, اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا, مرنا نہیں. اچھا یہ میرے پاس, اچھا خیانہ جب کریں گے ساری کام نہیں کر سکتے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ بیروت کا چھپا ہوا ہے, یہ دیکھا ہے بیروت کا چھپا ہوا, اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ حدیث جو لکھی ہوئی ہے یہ ہے جی ہمارا جو نسخہ یہ بیروت کا نسخہ, اس میں 342 پر یہ حدیث ہے. اچھا یہ دیکھیں حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمہ بن وائل بن حجر عن نبی قال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمین ولا شمال فی الصلاۃ. فی الصلاۃ کے بعد کوئی تخت السرح کے الفاظ ہے کوئی نہیں ہے. صاف دھوکہ دیا ہے, صاف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ظالم. اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر کے پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث مانو. اللہ سے کو ڈر نہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں. قاسم بن قرطبہ ایک کذاب کے کہنے پر تم نے اضافہ کر دیا. اچھا جی اب آ گیا جی سوالات پوچھتے. تو یہ انہوں نے دھوکے اور خیانت کی ہے, اصل گراؤں میں ہے ہی نہیں. اللہ کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوں گے تو جواب دیں. سوال آیا ہے, میرے سوالات بہت جاتے ہیں تو یہ رہ جائیں گے جلدی والے ہیں نہیں. مطلب یہ سوال آیا کہ رفعیت خلفائے راشدین سے ثابت ہے. میں ثابت کرتا ہوں ترک رفعیت تو یہ ثابت نہیں کر سکتے کیا مطلب کسی ایک صحابی سے. اب رفعیت سنو, امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں زبانی پڑھنا کتاب میں کیا ہے. اچھا نہیں ہے, چلو اتفاق سے لے, ورنہ میں زبانی پڑھ لی صفحہ کر رہا. اچھا امام بیکی فرماتے ہیں یہ سنے سارے بھائی, اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ, یہ حدیث ہمیں ابو عبداللہ الحافظ نے سنائی تھی, یعنی امام حاکم نے مستدرک والے. قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار الزائد املا من اصل کتابی, وہ کہتا ہے محمد بن عبداللہ الصفار نے یہ حدیث میں سنائی.
یہ بڑا امام تھا اور حاکم نے مستدرک میں اس حدیثوں کو صحیح کرا دیا. جلد 150 وہ کہتا ہے قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی. محمد بن اسماعیل السلمی نے یہ بات کہی جو ایک بڑا ثقہ امام تھا, بڑا محدث تھا. صلی تو اب حدیث شروع ہوئی فجر والی. صلی تو خلف بن نعمان محمد بن الفضل فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع. وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی تھی. وہ جب نماز شروع کرتا تھا رفع یدین کرتا تھا, جب رکوع کے لیے جاتا تھا رفع یدین کرتا تھا, جب رکوع سے اٹھتا تھا رفع یدین کرتا تھا. میں نے پوچھا دلیل کیا ہے فصاحت ذالک, دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ بھی رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے, جب رکوع کے لیے جاتے تھے, جب رکوع سے اٹھتے تھے. حماد بن زید سے جب دلیل پوچھی انہوں نے کہا میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ بھی رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے, جب رکوع کے لیے جاتے تھے, جب رکوع سے اٹھتے تھے. ایوب سختیانی سے جب دلیل پوچھی انہوں نے کہا میں نے عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ بھی رفع یدین کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت بھی, رکوع سے پہلے رکوع کے بعد بھی. عطا بن ابی رباح سے دلیل پوچھی, وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر سے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ رفع یدین کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت, رکوع سے پہلے رکوع کے بعد. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ابوبکر صدیق رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے, جب رکوع کے لیے جاتے تھے, جب رکوع سے اٹھتے تھے. ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, وہ بھی رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے, جب رکوع کے لیے جاتے تھے, رکوع سے اٹھتے تھے. اور یہ دیکھیں اس حدیث کے راوی سارے سچے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں رواۃ ثقات, اس کے سارے راوی ثقہ ہیں, سارے راوی ثقہ ہیں. اس حدیث پر یہ جو بندی حضرات اجرا کرتے ہیں, جو بندی بریلوی, وہ کہتے ہیں ابو نعمان اس کا آخر عمر میں دماغ خراب ہو گیا تھا, دماغ خراب ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ دماغ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا, لیکن دماغ خراب ہونے کے بعد اس نے حدیثیں نہیں بیان کی, اس کو بچوں نے گھر میں بند کر دیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ مصلی پر نماز پڑھانے والا دماغ خراب کو کوئی آدمی مصلی پر امام کھڑا کرتا ہے؟ جس کا دماغ خراب ہو پتھر مارے, اس کے پیچھے تو وہی آدمی نماز پڑھتا ہے جس کا اپنا دماغ خراب ہو. اس کا مطلب ہے جب اس نے نماز پڑھائی ہے تو اس کو پہلے پورا ہو گیا, مرنے سے پہلے مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جب دماغ پکڑا کو بچوں نے گھر میں رکھ دیا. امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اس نے دماغ خراب ہونے کے بعد کوئی حدیث نہیں بیان کی. تو کیا تم اعتراض کرتے ہو یہ صحیح حدیث ہے, خلفائے راشدین سے ثابت ہے. اس لیے جو کہتے ہیں نا خلفائے راشدین سے ثابت کرو, ہر بات کا ہمارے پاس جواب موجود ہے, وقت کام اور ہمارے کس سوال کا جواب نہیں دینے میں کبھی. دیکھو میرا سادہ سا سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ سے اپنی نماز چلو اتنا دیکھو کیوں نہیں کرتے, ساتھ کیوں سو گئے؟ نماز تراویح ہوتا ہے. جب یہ سوال کا طلب نماز سے کوئی ایسے سوال نہیں کرنے سے ہمیشہ کشمیری نے فرق کیا, اس سے پوچھیں کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے جو رفع یدین نہیں کرتا؟ بھائی اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی, اس کی نماز ناقص ہے, سنت کے مطابق نہیں. ایک آدمی نے سوال بھیجا کہ صحیح مسلم میں باب الصلاۃ کے ہاتھ پر ہاتھ ہو ناف اور سینے کے درمیان باندھنے کی حدیث موجود ہے, یہ حدیث صحیح ہے صحیح؟ یہ کوئی کذاب ہے جس نے یہ لکھا ہے. پرانے زمانے میں بھی جھوٹے راوی ہوتے تھے, آج بھی یہ کوئی موجود ہے جو ہماری اس مسلک میں آیا ہوا ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے. کوئی صحیح مسلم میں سینے کے اوپر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث موجود نہیں. جھوٹ بولا اس نے, باپ باندھا ہوا نوی نے, حدیث کوئی موجود نہیں. ہاتھ باندھنے کی حدیث تو ہے لیکن سینے کے نیچے, سینے کے اوپر یا ناف کے نیچے کوئی یہ مسئلہ صحیح مسلم میں نہیں ہے. اس لیے کوئی جھوٹا آدمی یہاں گیا, اس کو توبہ کرنا چاہیے. جب حدیث مرتب نہیں کی گئی تھی یا جب حدیث موجود تھے اس وقت لوگ بھی مسائل نماز وغیرہ کیسے حاصل کرتے تھے؟ اس وقت زندہ موجود تھے جن سے حدیثیں سن کر لکھی ہیں علماء نے. امام مالک نے حدیثیں لکھی امام زہری سے, تو امام زہری موجود تھے نا, لوگ ان سے پوچھ رہے آپ کی نماز ہی کرتے تھے کہ نہیں؟ امام زہری کو اگر ضرورت تھی وہ صحابہ سے پوچھتے تھے, حضرت انس سے. تو صحابہ لوگ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے, آپ سے لے کر نماز پڑھتے تھے, آپ کی نماز. تابعین صحابہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے سے پوچھتے تھے, تب تابعین سے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں. تصویر اور ویڈیو شیئر کیا ہے, جاؤ محترم ایک اچھا تھا کوئی اس کو ایسا کرے نا, سینسر کریں, ہم سب صاحب کو دے دیں گے کیا تشہد اور سجدے کے اندر قرآن دعا پڑھی جا سکتی ہے؟
تشہد میں تو اوپر اجازت تھی، سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، اس لیے سجدے میں قرآن دعا نہ پڑھیں، کوئی سجدے میں وہی دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول صاحب نے۔ تشہد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی دعا پڑھیں۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہو، ثبوت قرآن یا حدیث سے پیش فرائیں۔ اسی طرح باقی ارکان کی بھی شرعی حیثیت کا تعین فرمائیں۔ تکبیر تحریمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس لیے تکبیر تحریمہ یہ کہنی چاہیے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اور باقی جو ارکان ہیں، اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا یہ فرض ہے واجب ہے ہر مسئلے کے بارے میں، یہ سوال غلط ہے بدعت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ موجود ہے، یہ ذابی سیر علامہ البلاغہ میں لکھا ہے، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے سنت ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنے نفل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا زندگی کا خرجون، کافر ہے زندگی، اس کو بات بتاؤ، اتنا سخت رکھا۔ اور ابھی میں کتاب بیان سوریا سے جس کا ہم نے ترجمہ شائع کیا اپنے رسالہ حدیث میں، یہ تازہ ہو چکا ہے 13 نمبر، کہ امام احمد بن حنبل یا امام صاحب بن راوی اس بات کو بدعت کہتے تھے، بدعت ہے کہ یہ آدمی کہے یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے۔ اور آگے بڑھ کے اللہ کے رسول جس طرح نماز پڑھتے تھے جو ثابت حدیث کے سے اس پر اسی پر عمل کرو، یہ باقی یہ فرض ہے واجب اس چکر میں آپ نے آپ کو سمجھا، یہ فرض واجب کی بات امام حنیفہ سے ثابت ہے۔ قیامت تک مجھے ایک آدمی نے کہا نا کہ وہ مسئلہ قاضی صاحب کی طرف سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں جیل میں نماز پر، کیا حدیث اپنی نماز ثابت کریں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی نماز ثابت کریں گے، یہ اپنی نماز ثابت کریں گے، یہ امام حنیفہ ثابت کریں گے، ہم اللہ کے رسول سے وہ بات نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی بات ثابت کریں گے۔ اچھا یہ سوال ہے کہ قنوت وتر جو ہے رکوع سے پہلے یا بعد میں، تو اس کا جواب ہے تو بھائی یہ کہ رکوع سے پہلے وتر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہو رہا ہے، جس طرح ابی بن کعب روایت کہا ہے تو قبل رکوع، اور قنوت نازلہ آپ نے رکوع کے بعد ہی پڑھا ہے، تو رکوع کے بعد بھی ٹھیک ہے، رکوع سے پہلے بھی بہتر یہ کہ رکوع سے پہلے پڑھا جائے، یہ دونوں کرائی مسئلے جائز ہیں، تو غسل نہیں۔ اچھا جی، یہ قول لکھا ہے ترمذی سے، کسی آدمی نے یہ قول بھیجا ہے، ترمذی کون سے المنہاج الصبی، یہ کون سی کتاب ہے منہاج الصبی؟ یہ اچھا المنہاج الصبی ترمذی کا حوالہ لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو من صلی رکعۃ، جو آدمی کوئی ایسی رکعت پڑھتا ہے جس لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں ہوتی، الا ان یکون وراء الامام، لیکن امام کے پیچھے ہوتی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت نہیں ہوتی مگر امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر رکعت ہو جاتی ہے، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، امام اور منفرد کی بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اپنی دو رکعتوں میں جان بوجھ کر بھی نہ پڑھے، نہ بالکل چپ کھڑا رہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ اور اگر کسی کی رکعت سورۃ فاتحہ یاد نہ رہی تو سجدہ صاحب سے کام کرتے ہیں، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف۔ دوسرا یہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کا یہ قول دوسرے صحابہ کے خلاف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو۔ سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ صحیح مسلم میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ امام بخاری کی کتاب القراءۃ مسند ابن ابی شیبہ اور دوسرے موجود ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، یہ مستدرک الحاکم میں حاکم صاحب دونوں صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ بہت سے صحابہ کرام کے خلاف سیدنا جابر کا فتویٰ ہے۔ اب جب صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ صحیح سند ہیں، نافع بن محمود علیہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کی تھی ابھی، اور اس کے علاوہ محمد بن اسحاق کی روایت بھی ہے، حدثنی مقبول عن محمود بن ربیع، اور بھی روایتیں ہیں، تو اس لیے اس کا میں نے تشریح اور بیان کر دیا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ خود امام کے پیچھے پڑھتے جیسا ابن ماجہ میں ثابت ہے۔ یہ سوال ہے کہ کیا فاتحہ اور قرات میں فرق ہے؟ قرات کا لفظ عام ہے، قرات کا لفظ عام، فاتحہ بھی اور غیر فاتحہ بھی، یعنی کوئی آدمی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ بھی قرات ہے، اور اگر وہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھتا ہے یہ بھی قرات ہے۔ یہ یعنی دو، جس طرح میتا کہتے ہیں نا مردار کو، یہ لفظ عام ہے، مچھلی بھی مردار ہے اور کوئی اگر گائے مر جائے تو بھی مردار ہے، یہ دونوں مردار ہیں۔
تو یعنی ایک عام اور خاص بات. دوسرا یہ ہے کہ فاتحہ اس کی تخصیص کر دی حدیث میں، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے مقتدی، اس کے علاوہ باقی قرأت نہیں کریں. تخصیص کر دی، جس طرح مچھلی کی تخصیص کر دی اللہ کے رسول نے کہ مچھلی حلال ہے، باقی جو ہے نا مردار ہے. یہ آگے جو لکھا ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے پڑھے تو اس کی امام کی قرأت مقتدی کراتے. وہ لکھتا ہے کہ رواہ ابو حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ پر تہمت ہے. یہ کہتے ہیں نا بڑا جھوٹ، ایسا جھوٹ ہو کہ ویسے جھوٹ بہت ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی بندی ہے، میں جو بندی کا جھوٹ آپ کو سناؤں. یہ سرفراز خان صاحب کا بیٹا عبد القدوس قاری جس نے کتابیں لکھی آ رہی تھی، اس نے کتاب لکھی ہے بزبانہ واویلا. اس واویلے میں مسئلہ یہ تھا کہ حنفیہ کہتے ہیں اور دیوبندی وغیرہ میں کہ اگر ایک جنازہ ہو جائے دوسرا جنازہ نہیں ہوتا، شہید کا جنازہ نہیں ہوتا، غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا. تو مولانا ارشاد الحق سری حافظ اللہ انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا اللہ کے بندو تم کس طرح کہتے ہو دوسرا جنازہ نہیں ہوتا؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جب فوت ہوئے ہیں تو ان کے 6 جنازے ہوئے اور قبر پر 20 دن تک جنازہ ہوتا ہے. سرفراز صاحب کا لکھا دوسری کتاب میں لکھا ہے. تو اس کا جواب دیتا ہے عبد القدوس قاری. وہ کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے یہ جنازہ پڑھنے والے کون تھے؟ یہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ پڑھنے والے یہ شافعی تھے، یہ مالکی تھے، یہ حنبلی تھے. میں پوچھتا ہوں کہ احمد بن حنبل امام حنیفہ کی وفات کے 14 سال بعد پیدا ہوئے، تو ان کے 14 سال پیدا ہونے سے پہلے حنبلی کدھر آ گئے دنیا میں؟ کیسا پاگل ٹکڑا دیوبندی ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو ماننے والے کدھر آ گئے؟ امام شافعی اس سال پیدا ہوئے، اس دن پیدا نہیں اس سال پیدا ہوئے، تو امام شافعی کو ماننے والے شافعی کدھر سے آ گئے؟ اتنا جھوٹا. تو یہ بھی کہتا رہا ابو حنیفہ. اور نیچے والے کا ہے خوارزمی. خوارزمی ایک فضول آدمی ہے، مجہول ہے. اس نے جامع المسانید میں جھوٹی سندوں سے امام حنیفہ سے یہ نکلا رکھا. تو یہ جھوٹ امام حنیفہ سے بنی ہے. میں نے پہلے بتا دیا تھا راز کی بات آپ کو کہ امام ابو حنیفہ جو ہے نا ان کی کتابیں انہوں نے کہیں پتہ نہیں جلا دی ہے، کسی طرح میں بہا دی ہے، کوئی سازش ہے ضرور، کیونکہ امام سے وہ مانے. اور اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا، یہ مفتی محمد شفیع صاحب نے نقل کیا مجالس سے حکیم الوت میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ غیر مقلد ہے، یقیناً غیر مقلد. اس وجہ سے انہوں نے کتابوں کی جلا دی ہے نا. یہ اس میں لکھا ہے 345 صفحہ. اچھا جی، کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے؟ تو میں بات کر سکوں، جو بات کر سکوں اس سے پوچھیں. اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس سے اہل حدیث ہی ثابت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. صحیح مسلم میں آیا کہ فصائدن پاس اس سے زیادہ، تو پھر مقتدی کو امام کے پیچھے کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے. تو میرے بھائی یہ صرف اہل حدیث نہیں کہتے، صحابہ کرام بھی کہتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہے، لیکن تم کو تو تم اہل حدیث پر نہیں مانتے ہو. اور بڑے بڑے امام جو ہیں اس حدیث سے، امام بخاری اس حدیث سے کیا ثابت کرتے ہیں، وہ ہمارا آج کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو فساد کا لفظ آیا ہے اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اور زیادہ. یہ جو معنی تم نے کیا یہ صحیح ہے، بس اس سے زیادہ، بس کا مطلب ہے کہ مرضی ہے. اس لیے انور شاہ کشمیری نے ترمذی کی جو شرح الفرشتی اس میں یہ بات لکھوائی ہے کہ فساد کے ساتھ جو صورت ہے اس کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، اختیاری ہے. سورۃ فاتحہ کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ جو پڑھیں تو بہتر ہے، ضروری نہیں اس کا خلاصہ. تو اس لیے تمہارا مسئلہ ہی ثابت ہے. بہتر میں جواب بتایا کہ رکوع سے پہلے بہتر ہے یا بعد؟ رکوع سے پہلے بہتر ہے. ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی ہاتھ اٹھانے اللہ کے رسول صاحب ہاں جو ہے وہ اگر اس طرح دعا کرنا ہے تو وہ کچھ اسلاف کے رہے گا. اخبار میں فقہا کی اس حدیث کہ کو حضرت عبداللہ بن کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تو رفعین کرتے تھے اور مدینہ میں رفعین چھوڑ دیا تھا. یہ کیسے؟ تو میرے بھائیو یہ حدیث کی کسی کتاب میں معتبر میں موجود نہیں ہے. یہ جتنی کتابیں نا بخاری شریف مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ وغیرہ کسی میں یہ انہوں نے اخبار الفقہاء ایک مجہول کتاب نکالی ہے جس کا لکھنے والا مجہول ہے اور جس کی سند صحیح نہیں ہے. میں نے ثابت کیا ہے پتہ نہیں 10 درجے کتنی دلیلوں سے. یہ جو میرا رسالہ ہے 11واں رسالہ حدیث نے ثابت کیا ہے کئی سو بار کہ یہ موضوع حدیث ہے اور اس کے موضوع ہونے کی نشانی اس کے اندر موجود ہے.
اس میں لکھا ہے کہ مدینہ میں رفع دین چھوڑ دیا تھا، حالانکہ مدینہ میں رفع دین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے رسول کو مدینہ میں رفع دین کرنے کا، مالک بن حویرث مدینہ میں آئے تھے آخری سالوں میں، انہوں نے رفع دین دیکھا، وائل بن حجر مدینہ میں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے، پھر وفات سے 6 مہینے پہلے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو رفع دین کرتے دیکھا۔ تو پھر یہ کس طرح کہتے ہیں؟ یہ جھوٹی موضوع روایتیں یہ جو ہے انہوں نے وہ کر لیا۔ کیا سورہ فاتحہ قرآن کیسا ہے؟ یعنی سورہ فاتحہ قرآن کیسا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں سے جب میں پڑھ رہا ہوں تو سوائے سورہ فاتحہ کچھ نہ پڑھوں، بس سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، باقی کچھ نہیں پڑھنا۔ جلدی بات، کیا 2 رکعت والی نماز میں تشہد میں طہارت کرنا چاہیے؟ دلیل دیں۔ ایک تو دلیل میں نے بیان کی تھی اپنی اس بیان میں کہ آخری جو ہوتی ہے رکعت جس میں سجدہ ہوتا ہے، جس میں سلام ہوتا ہے، اس میں طہارت ہے، تو اس سے 2 رکعت والی میں ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوسری دلیل بھی جو میں نے وہاں بیان نہیں کی تھی، آپ سنیں، امام بیہقی کی کتاب الخلافیات میں حسن روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت پڑھ کر طہارت کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوتے ہیں، اور یہ کتاب، یہ روایت میری کتاب دور لینے کی آخر میں موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اب تعالیٰ کی رفع دین نہ کرنے والی حدیث بار بار پیش کی جاتی ہے، اس کی سند صحیح، ٹھیک ہے بھائی، اس کی سند صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ اصول حدیث کا ایک مسئلہ ہے کہ مدلس راوی کی روایت غیر صحیح میں صحیح نہیں ہوتی۔ مدلس راوی جو روایت کرے نا آنکھ کے ساتھ، تو بخاری مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کے لیے آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، مقدمہ ابن صلاح دیکھیں، نخبۃ الفکر دیکھیں۔ اسی طرح امام شافعی نے بھی یہ بات فرمائی کہ مدرس کی حق والی روایت صحیح نہیں ہوتی، اور یہ اصول جو بندیوں میں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، میں نے ان کے حوالے دی ہوئی۔ تو یہ اصول سمجھ لیں پہلے کہ مدلس راوی جو ہے، بس یہ یاد کریں، ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، مدلس کون ہوتا ہے چھوڑیں، مدلس جو راوی ہے اس کی آن والی روایت صحیح نہیں ہوتی، صحیح بخاری مسلم کے علاوہ۔ صحیح بخاری مسلم میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ سرفراز خان صفدر نے بھی لکھا ہے خزائن، اس کا نام کیا ہے؟ خزائن السنن۔ اچھا پتہ ہے صفحہ قریبی یعنی شروع میں صفحہ لکھے، اس نے لکھا ہے سرفراز خان صفدر نے کہ صحیح بخاری مسلم میں مدلس کی روایت صحیح ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے اندر ہے، اور وہ ہے بھی دیوبندیوں کے بڑے ہیں جی سرفراز خان صفدر، وہ ابو دیوبندی بڑے ہیں، ماسٹر میرے کا بھی استاد ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں کوئی مدرس راوی ہے؟ ہاں تو یہ حدیث نکالے دنیا کی کسی کتاب سے، ابو داؤد سے نکالے، ترمذی سے نکالے، اس میں سفیان ثوری ایک راوی ہے۔ سفیان ثوری کے بارے میں محدثین کہتے ہیں مدرس، جیسے ابن معین کہتے ہیں کان یدلس اجر دلیل، دیوبندی بھی کہتے ہیں مدلس، ماسٹر ابن القاری بھی کہتے ہیں مدرس، عینی حنفی نے کہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے مدرس، ذیلی نے لکھا ہے مدرس، بریلویوں نے لکھا ہے مدرس، ابن تقوانی نے۔ تو جب اہل حدیث بھی محدثین بھی سب لوگ کہتے ہیں کہ بال اجماع سفیان ثوری مدلس ہیں، تو ان کی آن والی روایتیں تو مسئلہ ختم ہو گیا، روایت نہیں ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان نہیں کی، وہ بنی ہے اس روایت سے، یہ روایت اس سے ثابت ہے، مردود ہے، تو پھر اس کو سمجھنے کی خلاف نہیں کرتی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم بدعت امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، اور اس وقت وہ معصیت میں تھے۔ میرے بھائی یہ بھی کوئی آدمی کذاب بھی ہے جس نے لکھا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے جھوٹا سی، کیونکہ صحیح بخاری میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھا۔ ہاں وہ مستثنا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی نے سمجھانے کے لیے یہ لکھا لکھا بھیجا بیچارے کو حفظہ کام نہیں کرتا بول گیا تو مستثنا ہے۔ میں بتاتا ہوں نا، یہ جس نے لکھا ہے نا، اگر اس نے شرارت کے لیے لکھا ہے کذاب ہے، اگر کسی سمجھانے کے لیے لکھا ہے تو اس کا حفظہ کبھی نہیں ہے، اس کو بھول گیا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی کہا تھا جو امام فتنہ تھا، فتنہ کرنے والے مدینہ میں جو چل رہے تھے نا، باغیوں کا جو امام تھا، باغیوں کے پیچھے بدعت کے پیچھے نکلا، تو باغیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بدعت کے پیچھے نماز، یہ بتا باغیوں اور بدعتوں میں فرق ہے۔ سوال یہ کہ کیا بجے میں کرے کتنے سے بات ہوتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا کہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی، سنت ادا ہوتی ہے، بلکہ اگر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوتے رہے زمانے میں تو وہ مانتے اس کو۔ امام بخاری نے صحیح سے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عمر اگر کسی کو دیکھ لیتے تھے نا کہ اب نہیں کہتا اس کو مارتے نہیں، مار کر ککڑیاں مارتے تھے۔ کیا چاروں فرق؟ ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، ابوبکر صدیق سے میں نے ثابت کر دیا کافی ہے۔ یہ کہنا کہ خاص فلاں 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 سے ثابت کرو، یہ غلط ہے۔
یہ اس کی مطلب میں ترجیح کی ہے. اور اگر ہم بھی کہیں نا ان سے کہ تم یہ فلاں جو کام کرتے ہو یہ خاص فلاں صحابی سے ثابت ہے تو پھر یہ کدھر سے ثابت ہے؟ بس ہم اگر انہیں کہیں کہ تم ترک کر کے مجھے نہ کرنا سیدنا عثمان سے ثابت ہے تو سارے کو بنجی سارے بڑے بھی سارے انفی ان قریب رفائی سارے اکٹھے ہو جائیں وہ صحیح حدیث میں کوئی اجازت نہیں. آپ کوئی بنا لیا اپنی طرف سے تو یہ ان کو اجازت ہے دنیا میں. آپ کو اخروی صدا لے پہلے پڑھ لیں جس طرح پورے رفر پاتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھ لیں. نہیں اگر سب دیتا تو پھر وہ پڑھے گا کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. اور ایک اور امام شافعی سے پہلے ایک اور امام ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. اگر تو یہ حافظ ندیم صاحب نے یہاں حوالہ تو یہ پھر مشکل ہوگا. پھر اس ایک اور حوالہ تھا لیکن آپ کی خوش قسمتی ہو گزر امام اوزاعی کا صحیح حوالہ ہے کتاب القراءۃ میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے جاری میں سری میں امام مقتدی سب کو سجدے کرے سجدوں میں پڑھو سجدے نہ کرے پھر بھی پڑھو جھکے میں پڑھو سلف پڑھو بعد میں پڑھو. ایسا کون ہے امام اوزاعی کا شام کے ایک بڑے امام کا تابعی کا جو عام کے تھے. تو اس لیے سطوں میں پڑھنے بہتر سطوں کے امام الحمدللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے سطح کرے پھر پڑھ اس کے ساتھ اس سے پہلے سبحان اللہ اگر نہ پڑھیں سورۃ فاتحہ پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح سند سے وہ فرماتے ہیں کہ امام سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ کر ختم کر دیں تو یہ صورت میں ہوگا کہ جب سبحان اللہ آپ بھی پڑھیں لیکن سبحان اللہ اگر پڑھتے ہیں تو پھر سورۃ فاتحہ ساتھ ساتھ پڑھیں. یہ بھی بس ابو ہریرہ کا صحیح سند سے ثابت ہے امام بخاری کی جزء کا. اچھا جی یہ لکھا ہے کہ تفسیر ابن عباس کے بارے میں وضاحت کرے. بھائی تفسیر ابن عباس کے نام سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے یہ عبداللہ بن عباس سے کوئی ثابت نہیں ہے. اس کا راوی کربی کذاب ہے اور سدی بھی کذاب ہے کیونکہ راویوں نے عبداللہ بن عباس سے ایک تفسیر منسوخ کر رکھی ہے جو کہ بالکل باطل اور بند ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ تفسیر دی. ہاں جی اگر احتیاطی خطا سے کوئی شخص فاتحہ نہ پڑھے تو پڑھنے کا موقف ادا کرتا ہے تو معذور ہے کہ نہیں. تو یہ تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث ہے اور بیچارے کو سمجھ کی غلطی لگ گئی تو اس کا معاملہ اللہ کے ہماری نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہم اس کا صفحہ نہیں لکھاتے. جو تقلید کی بنا پر نہیں پڑتا اس کے اوپر صفحہ ہے. یہ کسی نے لکھا ہے یہ کہانی کا ثابی میں اس کی آپ نے لکھا ہے کہ حضرت وقت کی حدیث روایت کی پیش کی اور ایک راوی ابو نعمان کے بارے میں کہا کہ جب اس کا حافظہ خراب ہو گیا تو کوئی حدیث بیان نہیں کی. عرض ہے کہ صرف ہو وہ جب کبیر اور صغیر میں 26 حدیث اس نے حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے یہی کہیں گے آپ کی جھوٹ بولنا گناہ ہے وہ سخت اور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور وہ جب کبیر اور صغیر لے آئیں اور ثابت کریں کہ اس نے حافظہ خراب ہونے کے بعد. میں نے حوالہ بیان کیا امام دارقطنی کا. امام دارقطنی جو ہے وہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی حدیث نہ لکھی اور یہی بات امام صاحب بھی نہیں لکھی. اسماء الرجال کے 2 بڑے امام کے تھے اور یہ اب تیسرا امام اسماء الرجال کا یہ جو آ گیا ہے اس کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ملاقات کرے آپ دیکھیں گے وہ کون سے. اچھا جی کیا فجر کے فرض جب امام پر آ رہا ہو تو سنتے پڑی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے کسی نے ہمارے حنفی بھائیوں کی کمزور ذات پکڑی ہے اور دیوبندی پورے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کو بھی جو سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے اور جب امام فرض پر آ رہا ہو تو یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں چاہے وہ قرآن سنیں یا نہ سنیں. ہمارے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس میں خاموش ہو. قرآن پاک کی آیت ہمارے کو فٹ کرتے ہیں اور خود سنتے پڑھتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جاتی تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوا فرض کی. تو یہ سنتے پھر نہیں ہوتی یہ نہیں پڑھی تھی. فرض امام کے ساتھ شامل ہو جائے بس تو ادا کی ہی. ویسا پورے قرآن کے سلسلے میں مجھے ایک دو باتیں یاد نہیں ہو رہی. یہ قاری سلمان صاحب دلی میں قاری سلمان صاحب بھی تو بندے ہیں جو بندیوں کے بڑے پڑھے لکھے آتے ہیں. قاری سلمان صاحب کو کچھ جانتے لوگوں کے ساتھ ہاں پڑھے لکھے ان کا بازار میں ٹی وی کی ریڈیو پر بھی آتا ہے. یہ ہمارے علاقے کے یہ قاری سلمان صاحب کی کتاب ہے تجلیات رحمان. یہ تمہارے چھپی ہوئی یہ ہے اس کا صفحہ نمبر یہ ہے جی 233. یہ قرآن نسخہ ہے نیا نسخہ نہیں.
نئے نسخے میں آپ خود تلاش کریں مسئلہ اسقاط کا باب ہے. اچھا جی قاری سعید الرحمان صاحب نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے عبد الرحمان کاملپوری صاحب سے جو بہت بڑے دیوبندی سے تھے اور دیوبند میں مدرس سے جن کے حالات پر یہ کتاب ہے اپنے والے میں. وہ نقل کرتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب سے تو سند یہ صحیح ہے کیونکہ راوی سارے دیوبندی ہیں اور مدرسے نہیں. اچھا جی تو مسئلہ یہ پوچھا تھانوی صاحب سے کہ حضرت جہاں یہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں گاؤں میں ہنجوں کے نزدیک جمعہ نہیں ہوتا گاؤں میں اور لوگ پڑھتے ہیں جمعہ میں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ سنیں یہ میرے الفاظ ہیں. حضرت تھانوی نے اس کے جواب میں فرمایا ایسے موقع پر فاتحہ خلف الامام پڑھ لینا چاہیے تاکہ امام شافعی کے مذہب کے بنا پر نماز ہو جائے. یہ میں کہتا ہوں جمعہ کے دن امام جو ہے نماز دن میں پڑھتا ہے یا چار میں پڑھتا ہے. قرآن والی آیت کدھر چلی گئی جو ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کدھر چلی گئی؟ تو دھوکہ یہ ہے. آئیے دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے اس طرح قریب لے جائیں ٹھیک ہے. اچھا یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت تو دکھانے کے اور کھانے کے ہمارے لیے اور ہے. اپنی ایک میزان ہونی چاہیے. یہ میرے پاس ایک کتاب ایک اور ہے یہ الکلام الحسن یہ ملفوظات ہیں یہ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد سلطانی بڑے احکام ہیں یہ مسئلہ. تو اس کے ملفوظات میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 212 پر یہ مسئلہ لکھا ہے. مسئلہ کسی نے پوچھا ہے کہ ایک مجمع میں اگر بہت سے لوگ قرآن پڑھے اونچا اونچا جائز ہے کہ نہیں حضرت؟ تو جواب دیتے ہیں سنیں جی آپ صفحہ 212 فرمایا میرے نزدیک اذا قرآن فستا میں ہوں جب قرآن مجید پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو تبلیغ پر محمول ہے. اس جگہ قرات کے سلام قرآن نہیں سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے. تو اب ایک مجمع میں بہت آدمی مل کر قرآن پڑھے تو کوئی حرج نہیں. ایسا تو ہم کہتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ فاتح کے بارے میں نہیں اللہ کی مدد یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس طرح کی مفسرین نے بتایا تمہارے بھی مفسرین نے. تو ہمارے اوپر کیوں فٹ کرتے ہیں؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام شور بجاتے تھے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے نماز کے بعد صحابہ شور بجاتے تھے؟ یہ باتیں کہاں پر شور بجاتے ہیں؟ وقال الذین کفروا اللہ کہتا ہے کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن نہ سنو. یہ نکتہ سنے گا کافروں نے کیا کہا لا تسمعوا لهذا القرآن. اللہ کہتا ہے فاستمعوا له کافروں نے کہا کہ والغوا فیہ شور مچاؤ. اللہ کہتا ہے وانصتوا انہوں نے کہا لعلکم تغلبون کافروں نے کہا اللہ نے کہا لعلکم ترحمون. یہ کافروں کے 3 اعتراض ہیں 3 جواب. اچھا یہ میرے پاس یہ ظفر احمد عثمانی کی کتاب ہے فاتحۃ الکرام اس کے صفحہ 112 پر وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا سجدے میں اور سری نمازوں میں جائز یا مستحسن ہے. جائز بھی اور اچھا کام. یہ ظفر احمد خانوی جنہوں نے 21 جلدوں میں حدیث کی خلاف کتاب کی خلاف سنا جو بندی ہے بہت بڑے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں. تو خیر یہ تو آپ کہتے ہیں جملہ مترجم جمعہ نماز بعد جماعت ہو رہی ہے ایک نمازی بعد میں آیا اسے پچھلی صاحب نے اکیلے نماز ادا کرنا پڑی کیونکہ اگلی صاحب نے جگہ دی نماز ہو جائے گی. یہ ایسی صورت میں نمازی جو بعد میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو بھائی ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. ہم نے حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ حدیث واپس بن باب رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی اور آپ نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو کوئی آدمی اگر اکیلا آ گیا وہ نماز پڑھے اگر ساری نماز میں آخر تک کوئی آدمی بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہوا اس کی نماز نہیں ہوئی وہ نماز بعد میں دوڑا دے. اور اگر اس کی مثلا پہلے رات میں پڑھی ہے دوسری میں آ گیا تیسری میں آ گیا تو نماز ہو گئی کیونکہ وہ اکیلا نہیں رہا. اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو بہتر یہ کہ اگلی صف سے کوئی آدمی کھینچنا جائز ہے. احتیاط ہے اس بارے میں کہ جب 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو تیسرا جب آدمی آئے گا تو امام یا پیچھے چلا جائے آگے چلا جائے گا یا پیچھے آ جائے گا. تو یہ اس پر قیاس کرتے ہوئے صف میں سے آدمی کھینچ سکتا ہے. بہتر یہ کہ صف کے آخر میں سے کھینچے وہ سب ہوتا امام کے پیچھے ہونا جو ہے ضروری نہیں ہے. وہ جس حدیث میں آتا ہے بس سے تو امام ہو ضعیف حدیث ہے. تو ایک اضطراری حالت میں بہتر ہے یہ کہ درمیان سے صف ہونا چاہتے وہاں سے ایک آدمی کو کھینچ کر ادھر کھڑا ہو. تو یہ ساری صورتیں ہیں یہ جائز. وہ بھی تو سب کو توڑ رہا ہے
سے آئے گا، وہ سب کو توڑ کے ہی تو پیچھے جائے گا، سب کو کام۔ اچھا جی، وہ جو ہے نا کہ آخر سے جو کھینچے گا وہ سب کو توڑ اس کو کھینچ کے امام کے سامنے پیچھے ہو، نہیں، وہاں پیچھے کھڑے ہو، وہیں سے وہیں کھڑا ہو، نماز میں چلے گی۔ اچھا، نور العینین میں آپ نے سفیان ثوری کو درجہ ثالثہ کا مدرس قرار دیا ہے، اور حوالہ جامع تاثیر حافظ صلاح الدین علاء الدین کا قول پیش کیا۔ آپ جامع تاثیر سے حافظ اللہ کا یہ قول ثابت کریں کہ سفیان درجہ ثالثہ کا راوی ہے۔ ایسا سوال ہے، یہ نور العینین۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں کہ دیوبندی حضرات یا بریلوی حضرات ان کی طرح ہم نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر ڈٹے رہے اور اس کی اصلاح نہ کریں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اور آپ کے علم غیب کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے دی تو بریلوی بیچارے شور مچاتے رہے، ان کی ایک نہ سنی گئی، مرتے دم تک وہ ڈٹا رہا کہ میں جو لکھا سکتا۔ حالانکہ اس میں اس حفظ الایمان کی اس گندی عبارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تشبیہ دی گئی تھی جانوروں کے علم کے ساتھ اور بچوں اور پاگوں کے علم کے ساتھ۔ تو ہم اس طرح کے نہیں، ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کا احتیاط کریں۔ یہ نور العینین کتاب میری طالب علمی کی کتاب ہے، یہ تقریباً 10 سال پہلے چھپی تھی، تو کسی دور میں میرے پاس اتنی کتابیں نہیں تھیں۔ جامع تاثیر اللہ کی جو کتاب وہ ہے، جامع تاثیر اللہ کی کتاب جو ہے اس سے میں نے ایک عبارت نقل کی اپنی کاپی پر، تو اتنے مسائل تو تھے نہیں۔ بعد میں جب یہ کتاب لکھنے بیٹھا تو اللہ کا حوالہ لکھا ہوا تھا، تو اس میں حاکم کا حوالہ میں نے لکھا تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا قول ہے، صلاح الدین اللہ کا، تو میں نے نور العینین میں اس طرح لکھا۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ دیکھیں آپ نے تو اللہ کا قول لکھا ہے، یہ تو اللہ کا قول نہیں ہے، امام حاکم کا قول ہے۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اعلانیہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ میں ابھی کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، لیکن غلطی کے معلوم ہونے کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایسا نہیں کہ چپ کے اصلاح کر دیا، چپ کے ٹھیک کر دیا تھا، میں نے اعلان کیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی حدیث عبداللہ بن مسعود، یہ ہے صفحہ نمبر 123 چھپی بھی نور العینین، یہ ہے صفحہ نمبر 123۔ اس میں نیچے عائشہ لکھا ہے، میں نے لکھا ہے کہ حافظ علی کا یہاں ذکر میرا وہم تھا، صحیح یہ ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ کا قول ہے، الحمدللہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ امام حاکم کا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا، مقدمہ جو تھا میرا مقدمہ وہ مضبوط ہو گیا، میری دلیل مضبوط ہو گئی، کیونکہ اللہ کی وہ وصیت نہیں جو امام حاکم کی ہے۔ سفیان ثوری تیسرے طبقے کا مدرس ہے، یہ اللہ نہیں کہتا ہے، امام حاکم کہتا ہے۔ امام حاکم 4 صدی ہجری کا محدث ہے، اللہ 8ویں صدی کا ہجری کا ہے۔ اللہ کی وہ حیثیت نہیں، وہ مقام نہیں جو حاکم کا ہے۔ تو میرا مسئلہ مضبوط ہو گیا، حدیث پکی صحیح ہو گئی دیوبندیوں مریدوں کی، عبداللہ بن مسعود۔ اللہ ان کو جزائے دیتے جو انہوں نے مجھے یہ مسئلہ یہ سمجھا دیا۔ تو میں اس طرح نہیں کرتا ہوں امین اقامی کی طرح کہ امین اقامی نے، آپ کو پتہ ہے امین اقامی نے مجموعہ رسائل میں کیا لکھا، تیسری جلد میں اس نے لکھا ہے، امین اقامی نے صفحہ نمبر 350 پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، سامنے ایک گدی اور کتیا کھیل رہی تھی، دونوں کی شوقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی۔ جب میں نے امین اقامی کو پکڑا تو کہنے لگا کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ اللہ کے بندے، یہ کاتب اتنا ہی کاتب ہے کہ ابھی تک کاتب کی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کا نام ہے نا، مثال کے طور پر کسی کا نام نصیر ہے، اس نے بصیر لکھ دیا، عبد البصیر لکھ دیا، عبد النصیر، کوئی ایسا لفظ اپنی طرح سے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے تجھے اس میں بھی تجھے جھوٹا کیا کہ میرے پاس تیری یہ کتاب 20 سال پہلے حیدرآباد میں چھپی ہوئی ہے، غیر مقلدین کی غیر مسلط کے پاس، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو اور جھوٹا کیا۔ کیا کیا کہ امین اقامی نے مرنے سے پہلے اجازت نامہ لے کر دے دیا نہیں ملتانی کو، دیوبندی کو، کہ میری کتاب تجلیات صفدر تو چھاپ سکتا ہے۔ تجلیات صفدر کی 5 جلدیں میرے پاس موجود ہیں جس میں امین اقامی کی نصاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑتی ہے۔ تو تم تو توبہ نہیں کرتے ہو، تمہیں تو توبہ کی بریلی بیچارے شور مچا کر تھک گئے تو توبہ کرتے نہیں۔ ہم تو ہماری معمولی غلطی بھی ہم توبہ کرنے کے لیے لانیہ غلطی ماننے کے لیے تیار ہیں، مرنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ آدمی حافظ میں بھول جاتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے، اب تو درشن نہیں۔ نماز فرض ہو رہی ہو یا تو سورہ فاتحہ امام پڑھ رہا ہو اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہماری سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور امین کے بھی کہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اگر نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوئی، امین کہے جو مرضی کہے اس کی نماز نہیں ہوئی، فاتحہ نہیں پڑھتا نماز۔ کیا حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان نے فرض کیا ہے؟ وضاحت ہے۔
تو اس کا سوال یہ ہے الٹا کہ کیا ان سے رفع دین کرنا ثابت ہے؟ حضرت علی سے رفع دین کرنا ثابت نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، نور العلم اس پر بحث موجود ہے۔ اور حضرت علی سے رفع دین والی حدیث ثابت ہے سنن ترمذی میں کتاب الدعوات میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے نماز شروع کرتے وقت بھی، رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی، اور فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح حسن ہے۔ اور سیدنا عمر سے رفع دین ثابت ہے جو نور العلم میں ملائے خلافیات میں کسی، تو حضرت عثمان سے کچھ بھی ثابت نہیں کہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا کرنا حضرت عثمان صاحب۔ اچھا اب ہم کہتے ہیں جو بندیوں سے کہ حضرت عثمان سے ناپ کے نیچے ہاتھ کا مسئلہ کرو، تم تمہارے جو مسئلے ہیں، تم جو کہتے ہو کہ کتا اٹھا کر نماز پڑھی ثابت ہے، امام علی ثابت کچھ بھی ثابت نہیں کرتا۔ فقر و بات ایسا مطلب قرآن کی تفسیر نہ کریں، فقر و بات ایسا مطلب قرآن، اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں کو صحابیوں کو حکم دیا کہ قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ یہ جو آیت ہے اس سے حنفیوں نے نماز میں قرات کا فرض ہونا ثابت کیا، ہدایہ والے نے بھی استدلال کیا ہے، اور ابو بکر الجساس جو ہے معتزلی حنفیہ قول دعا والا اس نے بھی ثابت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نور الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نماز میں مقتدی پر قرات فرض کرتی ہے۔ آگے ہم نے ایک اور چکر بھی لکھا کہ یہ ثابت ہو گئی تو جب نماز ہو رہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی، اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب امام قرآن پڑھ رہا ہے مثلا پتہ وما محمد الا رسول، آپ قرآن سنتے رہیں، سورۃ فاتحہ کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے، بعد میں نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ جب نماز ہو رہی ہو تو کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب دیں یا نہ دیں، زبان کے ساتھ سلام کا جواب نہ دیں، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر سکتے، یہ ثابت ہے۔ جب وہ نماز ہو رہی ہو تو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہیں یا نہیں، کچھ اس بارے میں رہتے ہیں جواب ملتا ہے، لیکن آپ جب خاموش اللہ نہ کہیں۔ تو بندیوں بریلوی جتنی اذان کی کلمات کہتے ہیں اتنی اذان کلمات اور کم صلاۃ کے الفاظ کیا صحیح ثابت ہیں، جس طریقے سے یہ کہتے ہیں یہ تو ثابت نہیں، ٹائم پورا میرے پاس۔ تو اذان جو ہے یہ لیتے ہیں عبداللہ بن زید یا سیدنا بلال رضی حدیث سے، جس طرح ہم اذان دیتے ہیں۔ اقامت کہتے ہیں وہ حضورہ والی حدیث سے جس میں اذان 4 دفعہ کے الفاظ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ، تو اس لیے یہ ان کی جو یہ اذان ہے یہ صحیح ہے، کچھ ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت شوق سے سنا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتابوں کو ثابت کرنے والے السلام علیکم۔